السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ہی سپریم کورٹ کے جج کو کرپشن کے الزامات پر جج کے عہدے سے برطرف کرنے کی سفارش کر دی، اور رائے جو ہے وہ صدر مملکت کو بھجوا دی گئی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی کارروائی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف پہلی بار ہوا ہے، اور اب اس کے بعد کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں ہلچل مچ گئی ہے اور ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی ہے کہ کرپشن ثابت ہونے کے بعد جج کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے جج کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دے کر ان کے خلاف جو سفارش ہے وہ صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ اب یہ جج کون سے ہیں یہ تو آپ سب کو ہی علم ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جنہوں نے انہی کرپشن کے ایلیگیشنز کے اوپر استعفیٰ دیا تھا، اور وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے تھے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی اوپن عدالت میں کارروائی ہوئی، پھر ایک بینچ بنا 5 رکنی بینچ کی جج جب ریٹائر میں ہو جاتا ہے یا مستعفی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا کہ اگر کسی بھی جج کو بطور سروس ان کے خلاف شکایات اوپن ہو جاتی ہیں، کارروائی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یا مستعفی ہو جاتے ہیں، تو اس کے خلاف شکایت پر کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل کی جاری رہے گی۔ اور پھر جسٹس ریٹائر مظاہر علی اکبر نقوی کی ہی درخواست پر اوپن کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی کی، جس کے چیئرمین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جسٹس سردار طارق مسعود جو اب سے 2 دن بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ تھے۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ اس سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں نعیم اختر افغان، وہ اس سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے، اور اب بلوچستان ہائی کورٹ سے آج یہی خبر بھی آ گئی ہے، وزارت جو قانون ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ اب جو نعیم افغان ہیں انہیں سپریم کورٹ کا جج بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 5 رکن ہیں، ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی تھے، ان تمام کی جانب سے 5 رکنی کونسل نے جمعے کے روز اس حوالے سے اوپن عدالت میں کارروائی کی، گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، اور ان بیانات کے دوران ہم کمرے عدالت میں موجود تھے، اور بڑی کرپشن اس طرح سامنے آ گئی تھی، جو میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں اس کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ سب سے بڑی کرپشن تو یہ تھی کہ جو ایک سوسائٹی ہے جس کے آپ سب کو پتہ ہے زاہد رفیق کی، ان کی جانب سے لاہور میں جو ہے ان کے بیٹوں کو، مظاہر علی اکبر نقوی کے بیٹوں کو 2 پلاٹ دیے گئے تھے، جس میں 54 لاکھ کا ایک پلاٹ تھا، وہ 2 پلاٹ دیے گئے، اور پھر مظاہر نقوی کے بیٹوں کی لا فرم ہے اس کے ساتھ 1.5 لاکھ روپے پر منتھ معاہدہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو تیسری سب سے بڑی کرپشن تھی کہ اسلام آباد میں جو کیپٹل سٹی ہے زاہد رفیق کی، اس سے 80 لاکھ اور 80 لاکھ کے 2 پلاٹ مظاہر نقوی کے بیٹوں کو دیے گئے، اور صرف اس کی 10% ادائیگی ہو گئی اور باقی ساری ادائیگی بھی نہیں کی گئی، اور یہ مبینہ کرپشن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مظاہر علی اکبر نقوی کی جو بیٹی لندن میں پڑھ رہی ہے، اس کو زاہد رفیق کی جانب سے 5000 پاؤنڈ کی ادائیگی کی گئی تھی ایک دوست کے ذریعے، اور یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ زاہد رفیق نے کہا کہ وہ رقم بھی انہیں اب تک ادا نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں 13 کروڑ روپے کا مظاہر نقوی کے مکان اور جو پلاٹ کا معاملہ تھا جس پر انہوں نے مکان بنایا، اب اس پلاٹ کے حوالے سے جو ادائیگیاں کی گئی وہ بھی انہی زاہد رفیق جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں ان کی جانب سے ادا کی گئی۔ اس پر بھی سپریم کورٹ نے زاہد رفیق کا کمرے عدالت میں بیان ریکارڈ کیا، تمام جو گواہان ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کیے تھے، اس کے بعد اپنی رائے جمعے کے روز محفوظ کی تھی، اور آج یہ رائے سنا دی گئی ہے۔ اب اس رائے میں کیا کیا سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے بالآخر تاریخ رقم کیسے کر دی ہے، یہ تمام تر تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مظاہر نقوی کا بھی جواب سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کی جو رائے تھی صدر مملکت کو بھجوانے کے بعد مظاہر نقوی کی جو کئی تردید ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو وہ چیلنج کریں گے،
اس حوالے سے ان کی خبر بھی آ گئی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، سپریم جوڈیشل کونسل نے اب سپریم کورٹ کے جو جج ہیں مظاہر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دے کر برطرف کرنے کی سفارش کر دی ہے، جبکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنی رائے میں کہا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے۔ اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف دائر درخواست پر اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اس اعلامیے میں سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کو برطرف کرنے کی سفارش کی ہے اور اپنی رائے منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھجوا دی گئی ہے۔ صدر مملکت کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے، وہ بھی اینڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ صدر مملکت عارف علوی اب چند دن کے مہمان ہیں اور 9 تاریخ کو صدارتی الیکشن ہے۔ صدر آصف علی زرداری ممکنہ طور پر جو حکمران اتحاد ہیں ان کے امیدوار ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ زرداری صدر ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سمری پر دستخط جو رائے دی گئی ہے، سفارش کی گئی ہے، اس پر دستخط صدر زرداری کرتے ہیں یا پھر بطور صدر عارف علوی اپنا آخری دستخط کرتے ہیں، کیونکہ عارف علوی اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی بھی مظاہر نقوی تصور کیے جاتے رہے ماضی میں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پرویز مشرف کی جو پھانسی کا فیصلہ تھا جو خصوصی عدالت نے دیا تھا، اس خصوصی عدالت کو ہی اڑانے والے ججز میں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شامل تھے، یعنی پرویز مشرف کو سزا معاف کرنے والا شخص بھی یہی جج جسٹس مظاہر نقوی تھے۔ اب وہ خود کرپشن کے الزام پر اپنے ہی عہدے سے، جج کے عہدے سے برطرف کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل نے رائے دی کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز پر اگر الزامات عائد ہوں تو انہیں عوامی سطح پر زیر بیس لایا جا سکتا ہے۔ کچھ ججز کی جانب سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر الزامات پر جواب دیں گے تو وہ بھی مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ کونسل نے رائے دی کہ ججز کو کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 5 کے مطابق ججز کو عوامی شہرت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کونسل نے جائزہ لے کر رائے دی کہ اگر کوئی جج اپنے اوپر لگے الزامات کی وضاحت کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے، جواب دیتا ہے، تو یہ کونسل رول 5 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کونسل کی رائے کے مطابق ججز کی جانب سے اپنے خدشات ظاہر کرنے کے بعد جوڈیشل کونسل کے رول 5 کے حوالے سے جو تحت کسی تنازع یا سیاسی نوعیت کے سوال کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل نے رائے دی کہ جسٹس مظاہر نقوی سابق جج سپریم کورٹ کے خلاف موصول ہونے والی 9 شکایت کا جائزہ لیا گیا اور انہیں شوکاز نوٹس جاری کر کے 14 دن میں جواب جمع کرانے کی مہلت دی گئی، مگر انہوں نے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا۔ کونسل نے رائے دی کہ آرٹیکل 209 کی شق 6 کے تحت مظاہر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے، مظاہر نقوی کو بطور جج عہدے سے برطرف کیا جانا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ تحریری رائے میں لکھا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف 6 دیگر شکایات عدم شواہد کی بنیاد پر خارج کر دی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک جج کے خلاف شکایت کی بنیاد پر 14 روز میں جواب جمع کرانے کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو بلوچستان ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کا نام اعلامیہ میں نہیں لکھا گیا، اور جو ہی ان کا نام بھی سامنے آتا ہے ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو تھوڑا سا اس کیس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں کہ 11 جنوری کو سپریم جوڈیشل کونسل نے بطور جج سپریم کورٹ مستعفی ہونے والے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی نہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ عوامی اعتماد کا شفافیت سے براہ راست تعلق ہے۔ کونسل کے سامنے سوال یہ ہے کہ جج کے استعفے پر جو جج کا استعفیٰ ہے اس کے کارروائی پر کیا اثر ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ جج کو ہٹانے کا طریقہ کار رولز آف پروسیجر 2005 میں درج ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جون 2023 میں فیصلہ دیا جس میں کہا گیا کہ جج ریٹائر ہو جائے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ کیس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف شکایتی معلومات سپریم جوڈیشل کونسل بھیجی گئیں۔ اس کے علاوہ اجلاس میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ کونسل میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے شکایت پر کارروائی نہیں کی، ان کے خلاف آئینی درخواست 2020 میں دائر ہوئی اور فیصلہ 2023 میں ہوا۔ اس پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ثاقب نثار کے معاملے میں تو کارروائی شروع نہیں ہوئی تھی، جبکہ اب مظاہر نقوی کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ ان کے بطور جج ہوتے ہوئے شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا معاملہ ہے جس کا سامنا سپریم جوڈیشل کونسل کو کرنا پڑ رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل رائے نہیں دے سکتی۔ جج کا کوئی دوست کارروائی کے آخری دن بتا دیتا ہے برطرفی ہوگی اور وہ استعفیٰ دے جائے تو کیا ہوگا۔ اٹارنی جنرل کی اس بارے میں کیا رائے ہے
یہ مشورہ، یہ بات جو کی جا رہی ہے، یہ بیسیکلی جسٹس مظاہر نقوی کے برطرفی کے حوالے سے یہ ایک تاثر ہے، یہ افواہیں ہیں کہ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر جسٹس اعجاز الحسن تھے جو خود بھی استعفیٰ دے کر چلے گئے ہیں، ان کی جانب سے مظاہر نقوی کو آگاہ کیا گیا تھا کہ آپ فوراً استعفیٰ دے کے چلے جائیں ورنہ آپ کو جو ہے نوکری سے برطرف کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مظاہر نقوی نے استعفیٰ دیا، اور کچھ دن بعد آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن نے خود بھی استعفیٰ دیا، اور اس استعفے کی اب تک وجوہات بھی سامنے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کارروائی کے دوران جج کا استعفیٰ دے جانا اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ جو فیصلہ جون 2023 میں آیا وہ 2 رکنی بینچ کا تھا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آنے کے بعد آئینی معاملات پر یہ بینچ فیصلہ نہیں دے سکتا تھا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی ختم نہیں کی جائے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت پر کارروائی جاری رکھے گی، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے کے باوجود بھی حق دفاع بھی دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ جسٹس مظاہر نقوی نے استعفیٰ دیا، آپ سب کو پتہ ہے، اور رواں سال 10 جنوری کو وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے، 2023 10 جنوری کو۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج رہا۔ اپنے استعفے میں یہ لکھ رہے تھے، میرے لیے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت زیر سماعت تھی جس میں ان پر اثاثوں سے متعلق الزامات تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی تھی۔ جسٹس مظاہر نقوی کو جوڈیشل کونسل کی کارروائی اوپن کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا، اور 14 دسمبر 2023 کو جسٹس مظاہر نقوی نے جوڈیشل کونسل کی کارروائی اوپن کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آئین پاکستان مجھے کھلی سماعت کا حق دیتا ہے، اور اسی بنیاد پر ہی ان کی درخواست پر ہی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی اوپن عدالت میں کمرہ نمبر 1 چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جہاں پر کیسز سنتے ہیں وہاں پر اوپن کیا گیا، اور یہ 5 رکنی جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران ہیں انہوں نے یہاں پر اوپن سب نے بیٹھ کے دیکھا، ورنہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ اوپن نہیں ہوتی، وہ چیمبرز میں ہوتی ہے، ججز کے جو کمیٹی روم ہے وہاں پر، لیکن یہ کمرہ عدالت میں اوپن ہوئی جہاں پر صحافی، وکلا اور گواہان سب کو اجازت تھی، اور گواہان کے یہاں پر ہماری موجودگی میں بیانات ریکارڈ کیے گئے، اور اس دوران تمام جو کارروائی تھی اس کی بھی میں ویڈیوز پہلے بنا کے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہے اور آج کے اعلامیے کے بعد مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی موقف سامنے آ گیا ہے ان کا، اور اب مظاہر نقوی کا موقف کیا ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کونسل کی رائے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا کہ یہ یک طرفہ کارروائی تھی جس کا حصہ بننے سے میں نے انکار کر دیا تھا۔ قانون جج کے استعفے دینے کے بعد انکوائری جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ صدر نے استعفیٰ تسلیم کر لیا جسے سرکاری گزٹ میں شائع کر دیا گیا۔ جوڈیشل کونسل استعفیٰ کو عہدے سے برطرف کرنے میں کیسے تبدیل کر سکتی ہے، جبکہ شکایت درج کرنے سے پہلے ہی کئی کونسل ممبران نے میرے خلاف قبل از وقت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ چیئرمین جوڈیشل کونسل جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ نے میرے خلاف کارروائی کے لیے خط لکھا۔ اس کے علاوہ مظاہر نقوی اپنے موقف میں کہتے ہیں کہ انصاف، شفاف ٹرائل اور طے شدہ طریقہ کار کے تحت کونسل کارروائی سے الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے کونسل کے سامنے 26 درخواستیں جمع کرائی لیکن کسی کا بھی جواب نہ دیا گیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ عافیہ شیربانو اپیل زائد المیعاد تھی جسے مجھے نشانہ بنانے کے لیے قابل سماعت قرار دیا گیا، اور پھر عدالتی معاون فیصل صدیقی کا خیال تھا کہ اپیل قابل سماعت نہیں، انہیں بحث کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ میرے خلاف شکایات سیاسی نوعیت کی تھی اور شکایت کرنے والوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ اب یہاں پر مظاہر نقوی مسلم لیگ نون کو رگڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف جو شکایت درج کی گئی وہ مسلم لیگ نون نے کی، اور آپ کو پتہ ہے یہ تاثر ہے کہ مظاہر نقوی کے حوالے سے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ فیورٹ تھے اور مسلم لیگ نون کے مخالف سمجھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ سب 18 مئی 2022 کے نوٹ کے بعد شروع ہوا جب میں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کرپشن کیسز میں تفتیشی افسران کے تبادلے، تعیناتیاں اور نئی تقرریاں مشکوک تھیں اور چیف جسٹس پاکستان کو از خود نوٹس لینا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان اور چیئرمین جوڈیشل کونسل ایک متصف شخص ہیں جو احترام کے قابل نہیں، یہ چیف جسٹس کو مظاہر نقوی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ چیئرمین جوڈیشل کونسل نے جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس امیر بھٹی کی ریٹائرمنٹ اور جسٹس نعیم افغان کی سپریم کورٹ تقرری سے پہلے کونسل کی کارروائی مکمل کی۔ یہ سب اس لیے کیا گیا کیونکہ جوڈیشل کونسل کی نئی کمپوزیشن کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہ ہوتا۔ جوڈیشل کونسل کی نئی تشکیل کے بعد چیئرمین جوڈیشل کونسل کو
من مرضی کا موقع نہ ملتا۔ میں نے کون سا مس کنڈکٹ کیا، عہدے کے غلط استعمال کے شواہد کہاں ہیں؟ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ تمام گواہان نے میرے حق میں گواہی دی۔ جب مسلم لیگ نون کا میڈیا ونگ میرے خلاف مہم چلا رہا تھا تو اسے روکا کیوں نہیں گیا؟ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور تمام کرداروں کو بے نقاب کریں گے۔ ہم متعلقہ قانونی فورم سے رجوع کریں گے اور میڈیا کو بھی اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے یقیناً یہ بڑے ایلیگیشن چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر لگا دیے ہیں، جو کل ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹس سردار طارق مسعود، ان پر بھی الزام لگا دیا ہے، اور پھر اگلے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ، ان پر بھی الزام لگا دیا کہ ان تینوں ججز کو کئی بار انہوں نے کونسل کو خط لکھا کہ یہ تینوں ججز میرے خلاف پہلے بھی تمام تر معاملات پر شامل رہے ہیں، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ کونسل کی سے الگ ہو جائیں۔ پھر دوسرا ایلیگیشن وہ بڑا لگا رہے ہیں کہ اب اگر یہاں پر سردار طارق ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں اب جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہیں نعیم افغان، وہ بھی سپریم کورٹ کے جج بن جاتے ہیں، تو پھر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کوئی اور بنتا ہے تو وہ اس سپریم جوڈیشل کونسل میں جو سینیارٹی میں کسی بھی سپریم کورٹ کا جو سینئر جج ہوتا ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس دفعہ بنتا ہے، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کونسل کا حصہ بن جاتے۔ اور پھر سردار طارق مسعود کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ سے ایک اور جج اس کا حصہ بنتے تھے، وہ ہیں جسٹس منیب اختر، جن کو جو ہے مظاہر نقوی اور عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس سابق، اور پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے قریبی تصور کیا جاتا ہے، ان کے گروپ کے کا جو ہے وہ حصہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ تمام جو الزامات لگا رہے ہیں کچھ حد تک اس پر ہو سکتا ہے، یہ دیکھیں یہ میری ذاتی رائے ہے، اس پر صداقت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل اس کارروائی کو ابھی یہاں پر اعلان نہیں کرتی، اس کو نہیں سنتی، تو اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کمپوزیشن ہے وہ تبدیل ہو جاتی، اور پھر شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس طرح میجورٹی میں فیور نہیں ملتی، یا کونسل کو اس طرح فیور نہیں ملتی کہ مظاہر نقوی کے خلاف کوئی کارروائی کریں، یا کوئی جو شواہد ہیں یا نہیں ہیں اس حوالے سے تحقیقات میں مزید چیزیں اوپن ہو سکتی تھیں۔ لیکن اب سپریم جوڈیشل کونسل کے 5 ممبران نے جیسے بھی کیا ہے فیصلہ دے دیا ہے انہوں نے، اور اب ان کی جو سفارش ہے وہ صدر مملکت کو بھجوا دی گئی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ اور پاکستان جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کو کرپشن کے الزامات پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل صدر مملکت اپنے عہدے سے فارغ کریں گے۔ اب یہ ایلیگیشنز کیا ہے؟ مظاہر نقوی صاحب نے تو کہہ دیا کہ وہ میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے، عدالتی فورم میں بھی اس حوالے سے جنگ لڑیں گے، اور ممکنہ طور پر ان کا فورم وہیں سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ ہی ہے جہاں پر انہوں نے دوبارہ آنا ہے، اور پھر میڈیا کے سامنے اب وہ خود آتے ہیں یا کسی وکیل کے ذریعے اپنا موقف دیتے ہیں، یہ تو کل ہی پتہ چل جائے گا۔ اس حوالے سے بھی جو معلومات ہوں گی وہ تمام تر تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی یہ بڑی خبر ایسے پھیلی کہ سوچ نہیں سکتے، اور حالانکہ آج ہم سپریم کورٹ کمرہ عدالت سے کیسز سننے کے بعد 1 بجے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جو ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو سپریم کورٹ کے صحافی جو پریس ایسوسیشن سپریم کورٹ ہے ان کی جانب سے چائے پر بلایا گیا تھا پریس ایسوسیشن کے آفس میں۔ ہم وہاں پر کوئی 20-25 صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں ججز بیٹھے، وہاں پر گپ شپ ہوئی اور بہت سارے معاملات پر ڈسکشن ہوئی، لیکن ایسی کوئی بات وہاں پر نظر نہیں آئی، اور کچھ سوالات بھی پوچھے گئے، اس کے جوابات بھی ملے، لیکن یہ تمام سوالات اور جو جوابات تھے وہ آف دی ریکارڈ تھے، تو اس لیے میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ آف دی ریکارڈ کا مطلب آف دی ریکارڈ ہے۔ اور اس میں بھی جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود بہت اچھے ان کا تعلق تھا، بہت اچھے دوست سمجھے جاتے ہیں، تو یقیناً یہ فیصلہ اب دیکھنا یہ ہے کہ مظاہر نقوی کب تک چیلنج کرتے ہیں، کہاں چیلنج کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور پھر کیا جسٹس مظاہر نقوی کو برطرف کرنے کے لیے دستخط صدر ڈاکٹر عارف علوی کرتے ہیں، یا پھر 9 مارچ کے بعد جو نئے صدر بنتے ہیں ممکنہ طور پر آصف زرداری ہیں وہ دستخط کرتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنے میزبان ابرار حسین رستوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔